سرکار نے کیا کہا تھا؟ ایکم مثلی، کیا تم میرے طرح ہو؟ ابھی ربی یطعمنی ربی ویسقین، میں اپنے رب کے یہاں شباس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تم میرے جیسے ہو، تم میرے جیسے ہو، لست کاحد منکم، میں تمہیں کسی کی طرح نہیں۔ ایسا دیکھیے اس دور کے لوگوں سے کہا جا رہا تم میری طرح نہیں، اس دور کے لوگوں سے جس میں صدیق اکبر ہیں، جس میں فاروق اعظم ہیں، جس میں علی مرتضیٰ ہے، جس میں صہیب رومی ہے، جس میں بلال حبشی، ایسے گروہ سے کہا جا رہا تم میری طرح نہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تم میری طرح نہیں۔ ذرا سا سوچو، اس سے سبق آپ سیکھتے جائیں، سوچتے رہیں کیا تم میری طرح ہو؟ کہ ہمیں حکم ہے کہ رسول کی اتباع کریں۔ اسی کے ساتھ میں مختصر اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، رسول کی اتباع کریں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اتباع کہتے ہیں نقل یا فال ہی کو، یعنی جیسا رسول کرے ویسا کرو، یہی کریں۔ اب ہم پوچھتے ہیں یہ تو حکم ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، مگر سوچتے ہیں کس بات میں اتباع کریں۔ عقلی طور پر میں غور کرتا ہوں تو رسول کی اتباع ناممکن، کس بات پر؟ انتہا کی بات سنو، کلمہ پڑھنے میں تم رسول کی اتباع کرو گے؟ جو رسول کا کلمہ ہے وہ پڑھو گے؟ رسول کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور مومنین کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مومنین کا کلمہ تو یہ ہے۔ اب کلمہ پڑھنے میں رسول کی اتباع کرو۔ رسول کا کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ رسول کا کلمہ وہ ہے کہ تم پڑھو تو کافر ہو۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سمجھا؟ اچھا یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے انہیں پڑھا کیا؟ کسی سے بھی ترجمہ کرو، یہاں پر علماء اور مشائخ تک بہترین اجتماع، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ اور جب بھی لوگوں نے پڑھا تو یہی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور یعقوب جانتے ہیں یہ ہیں آپ کب بولتے ہیں، یہ ہیں کب بولتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں فلاں بڑا فاضل تھا تو تھا بتا دے گا اب نہیں ہے، اور بڑا فاضل ہے، یہ ہیں بتا دے کہ ہیں، تو جب تک یہ کلمہ رہے گا ترجمہ یہی رہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی عقیدہ ہمارا ہے، یہ ہمارا کلمہ۔ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور مانتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے، یعنی عقیدہ یہ تھے، بولتے ہیں حالانکہ یہ ہے والوں کا کلمہ ہے، تھے والوں کا ہے ہی نہیں۔ ایک نیا کلمہ بناؤ، عقیدہ بدلنا ہی ہے تو عقیدے کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی بدل دو، اس لیے تو یہ ہے والوں کا کلمہ۔ تو محمد اللہ کے رسول ہے تو کیا رسول کا کلمہ جو رسول پڑھ سکتے ہو آپ پڑھیں گے؟ اچھا چلیے دوسری میں چلیے، نماز میں آپ رسول کی نقل کر سکتے ہیں؟ ایک بات بتا دوں تیزی کے ساتھ، ہم پر آپ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5، اور نبی پر کتنی فرض ہیں؟ 6۔ تہجد بھی فرض، تہجد بھی فرض، آپ پر 5 فرض، نبی پر 6 فرض۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ جناب ہم بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں تو کہیں گے آپ جو پڑھیں گے تو نفل کی نیت سے، نبی پڑھیں گے تو فرض کی نیت سے، جب نیت بدل گئی تو اتباع کا، پہلی تو وہی جیسا ہوا ہے ویسا کرو، جو ان کی نیت وہی تمہاری نیت ہو۔ اور دوسری بات، آپ جو کر رہے ہیں نبی کی نقل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسا پڑھو، نظر نبی پر۔ میں پوچھتا ہوں آپ دیکھیں گے کیا؟ رکوع دیکھیں گے، سجود دیکھیں گے، قیام دیکھیں گے، قعود دیکھیں گے، قرات سنیں گے، اور کیا کریں گے؟ نبی کی کیفیت نیاز کو دیکھ سکیں گے؟ نبی کا خشوع خضوع دیکھ سکیں گے؟ نبی جیسی نماز پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں تو اتباع کرو۔ اسی لیے بات رسول نے آسان کر دیا، جیسا دیکھو ویسے ہی پڑھ لو، تم کیا اتباع کرو؟ تو جیسا دیکھو ویسے ہی پڑھ لو، آسان کر دیا، اور وہ بھی جیسا تم دیکھو، جیسا تم دیکھو ویسے کر لو، ذرا سا دیکھا۔ تو معلوم ہے کہ نماز میں بھی ہم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے۔ روزے میں نبی کریم کو اختیار ہے 100 میں وصال کا، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، کیا سمجھا؟ نہ افطار نہ سحری کرو گے، رات بھر کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا؟ صبح اور 12 بجے دیکھو تو چہرے کی ہوائیاں ہوتی ہیں، اور وہاں روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ اور کچھ نہیں،
اور جب صحابہ کا بھی جذبہ اطاعت اور جذبہ اتباع جاگا انہوں نے بھی شروع کر دیا. سرکار نے کیا کہا تھا؟ ایکم مثلی، کیا تم میرے طرح ہو؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقین، میں اپنے رب کے یہاں شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تم میرے جیسے ہو، تم میرے جیسے ہو. لست کاحد منکم، میں تمہیں کسی کی طرح نہیں. ایسا دیکھیے اس دور کے لوگوں سے کہا جا رہا تم میری طرح نہیں. اس دور کے لوگوں سے جس میں صدیق اکبر ہیں، جس میں فاروق اعظم ہیں، جس میں علی مرتضیٰ ہیں، جس میں صہیب رومی ہیں، جس میں بلال حبشی ہیں، ایسے گروہ سے کہا جا رہا تم میری طرح نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تم میری طرح نہیں. ذرا سا سوچو، اس سے سبق آپ سیکھتے جائیں، سوچتے جائیں. کیا تم میری طرح ہو؟ مگر جب حضور نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کے ہاں شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا، میں سوچ میں پڑ گیا کیا کھلاتا کیا پلاتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کچھ نہ کھائے اور کہیں کھلاتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کچھ نہ پیے اور کہتے مجھے خدا پلاتا ہے. تو ضرور کچھ پلاتا ہے، ضرور کچھ پلاتا. چاہ وہاں ہماری نظر پہنچے یا نہ پہنچے مگر کچھ کھلاتا پلاتا ضرور ہے. وہیں پر میرے سمجھ میں ایک بات آ گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے. وہ ہمارے روح کا بھی رب ہے، ہمارے جسم کا بھی رب، ہمارے روح کا بھی رازق ہے، ہمارے جسم کا بھی رازق، ہمارے روح کا بھی مالک ہے، ہماری جسم کا بھی مالک ہے. تو جب وہ سب کچھ ہے تو وہ روح کو بھی رزق دیتا ہے، جسم کو بھی رزق دیتا ہے. مگر روح کا رزق اور ہے، جسم کا رزق اور. جسم کے رزق سے روح کی پرورش نہیں ہو سکتی اور روح کے رزق سے جسم کی پرورش نہیں ہو سکتی. روح اپنے رزق سے توانا ہوتی ہے، جسم اپنے رزق سے توانا ہوتا ہے. تو نبی کریم کے اوپر ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ سارا جسم رسول عین روح بن جاتا ہے، عین روح بن جاتا ہے. اور ذکر الہی جو فرشتوں کی غذا ہے وہی روح محمدی کی غذا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اور مجھے اس موقع پر یہ بات بھی یاد آ گئی کہ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا اور کہا اے آدم رہو اپنی زوجہ کے ساتھ، رہو جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو. حضرت آدم کے لیے یہ اجازت تھی اپنی زوجہ کے ساتھ سکونت اختیار کرو. اور حیث شئتم، جو چاہو تم وہ کھاؤ پیو. کیا مطلب؟ حضرت آدم کے لیے یہ قانون تھا کہ چاہنا بھی انہیں کو ہے، کھانا بھی انہیں کو ہے. تم جو چاہو وہ کھاؤ، مگر محبوب تمہیں چاہنے کی بھی زمانت دوں گا، میں جو چاہوں گا وہ کھلاؤں گا.